يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے موسیقی آمیز قوالیاں۔ اس دور میں رائج قبیح ترین بدعات و منکرات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ حمد و نعت کے اشعار قوالی کے نام پر ڈھول تاشے اور سارنگی کی آوازوں کے ساتھ گائے جاتے ہیں اور انہیں بڑا عبادت کا کام سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر بزرگان دین اولیاء اللہ کے اکثر مزارات پر عرس کے موقع پر یہ بدعت شنیعہ تقریباً لازمی طور پر انجام دی جاتی ہے۔ حالانکہ احادیث شریفہ میں گانے باجے کی سخت مذمت وارد ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہے، ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز، دوسرے مصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے، جو شخص گلوکار عورت سے بیٹھ کر گانا سنے اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا بجانا دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ اسی بنا پر امت کے اکابر علماء گانے بجانے کے حرمت پر متفق رہے ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ملعون ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا زنا کا جنتر منتر ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مزمار گانے بجانے کے آلے کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں لے لی اور اس جگہ سے دور ہٹ گئے تاکہ آواز نہ سن سکیں، اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایسی آواز سنتے تھے تو یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔ مشہور حنفی عالم علامہ حسقفی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی بزار سے یہ نقل کرتے ہیں، لہو و لعب والی چیزوں کی آواز سننا مثلاً بینڈ اور ہارمونیم وغیرہ حرام ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہو و لعب کی چیزیں سننا گناہ ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنا فسق ہے اور ان سے لذت حاصل کرنا کفران نعمت ہے، اس لیے کہ اعضاء و جوارح کو ان کاموں میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، یعنی معصیت کے کاموں میں لگانا شکر نہیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے۔ لہذا واجب سے بڑھ کر واجب ہے کہ ایسی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سننے کے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو قوالیاں میوزک کی تھانوں پر گائی جاتی ہے اور طبلوں اور ہارمونیم کے ساز پر اشعار پڑھے جاتے ہیں، یہ اشعار خواہ کتنے ہی صحیح اور حقیقت پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ میوزک بہرحال حرام ہے۔ فقہ حنفی کے مشہور عالم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس آپ کا کیا خیال ہے اس گانے کے بارے میں جس کو لوگ وجد و محبت کا نام دیتے ہیں؟ وہ یقیناً مکروہ ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور جو ہمارے زمانے کے صوفی لوگ قوالیاں گانا اور وجد و حال طاری کر کے تھرکنا کام کرتے ہیں، حرام ہے۔ ایسی مجلسوں میں جانا اور شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔
مگر افسوس ہے کہ آج قوالیوں کو عین عبادت سمجھ کر اسے جعلی اور بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ بنایا جانے لگا۔ اور پہلے تو یہ قوالیاں عموماً عرس اور مزارات تک محدود تھی، مگر جب سے نئے الیکٹرانک آلات، موبائل، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں تو ان چیزوں کا بہت عموم ہو گیا ہے۔ مسلم محلوں میں جا بجا ڈی جے اور ساؤنڈ باکس رکھ کر بلند آواز سے یہ قوالیاں بجائی جاتی ہے اور انہیں قطعاً برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ عام گانوں کے مقابلے میں مذہبی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ان میں اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ لیا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ بھونڈے مذاق کا مظاہرہ کرنے کی طرف مترادف ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو میوزک پر پڑھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے غیرت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ناجائز آوازوں کے ساتھ اللہ اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی ہرگز پسند نہ کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔